السلام علیکم ویئرز، تیسری قسط کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں سیمن لڑائی کے بعد اپنے سرائے میں واپس آتا ہے اور وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر آج میں نے یہ جیکٹ نہ پہنی ہوتی تو میں جنت میں ہوتا۔ وہ سلطان کے جاسوس کو لے گئے ہیں اور ہم ان کے چہرے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہمارے ساتھ ہماری ہی طرح کوئی چال چل رہے ہیں۔ اتنے میں ماریا بولتی ہے کہ میں نے جاسوس کو تیر سے نشانہ بنا لیا تھا، وہ ضرور رستے میں ہی مر جائے گا۔ سیمن اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن ارطغرل اور اس کے سپاہی ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنے لباس جو کہ انہوں نے بھیڑیے کے لباس پہنے ہوئے تھے اتار دیتے ہیں۔ ارطغرل کے چونکہ ماریا نے تیر مارا تھا تو وہ چیک کرتا ہے لیکن وہ اس کے کہیں نہیں لگا ہوتا۔ ترگت ارطغرل سے پوچھتا ہے بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد بمسی سلطان علاؤالدین کے مرے ہوئے جاسوس کو گھوڑے سے اتارتا ہے اور وہ اسے نیچے لٹاتے ہیں۔ بمسی پوچھتا ہے کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ صلیبیوں کا کون سا جاسوس بازار میں موجود ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ اس نے ان کے سامنے اپنا منہ نہیں کھولا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمیں نہیں پہچان سکے اور ہمارا راز اس نے محفوظ رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل ایک خنجر کی مدد سے اس کے بال اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ ترگت حیرانی سے ارطغرل کی طرف دیکھتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بال اتارتا ہے تو نیچے اس کے سر پر ایک نام لکھا ہوتا ہے جس کی بمسی اور ترگت کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ وہ پوچھتے ہیں بھائی یہ کیا ہے؟ ارطغرل بتاتا ہے کہ یہ اس شخص کا نام ہے جو کہ صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ بمسی پوچھتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ باپتست یحییٰ۔ دوسری طرف سیمن اپنے تہہ خانے میں موجود ہوتا ہے اور ایک بکری کا خون اپنے اوپر پھینک رہا ہوتا ہے اور پھر جاودار قبیلے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ اورال اور اس کے ساتھی توختامش کی لاش کو پھینکتے ہیں اور لوگ حیران ہو کے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ لوگ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد محافظ توختامش کی لاش کو لٹکا دیتے ہیں عبرت کے طور پر تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے یہ غدار ہے۔ اورال گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ سردار پر اس غدار نے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج اس کو عبرت ناک مل رہی ہے۔ اگلے سین میں اسلحان جاندار صاحب کے پاس آتی ہے۔ جاندار سردار انتہائی غم میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اسلحان کو کہتا ہے کہ وہ میرا بھائی تھا، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا اور ہم نے ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنایا تھا، وہ کیسے غدار ہو سکتا ہے؟ یہ سب دیکھنے سے پہلے کاش میں مر جاتا، زمین پھٹتی یا آسمان گرتا۔ اگلے سین میں چولپان خاتون اورال سے کہتی ہے اگر سیمن نے تمہارا راز فاش کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اورال کہتا ہے پھر وہ بھی زندہ نہیں بچ پائے گا۔ اگلے سین میں اسلحان خاتون اپنے والد صاحب سے کہہ رہی ہوتی ہے میں نے آلیار بھائی کو خط لکھ دیا ہے، اب ان کو ہمارے قبیلے میں شامل ہونا چاہیے۔ جاندار صاحب کہتے ہیں تمہاری تمام عادتیں اپنی والدہ پر ہیں۔ آلیار وہ شخص بن چکا ہے جو اپنی تمام جنگی صلاحیتیں ختم کر چکا ہے۔ کہتے ہیں جو ہاتھ قلم پکڑ لیتا ہے وہ تلوار نہیں پکڑ سکتا۔ دوسری طرف اورال اور اس کی بیوی آتے ہیں۔ جاندار ان کو کہتا ہے اسلحان اور تم بازار جاؤ گے اور تمام قلینیں بیچو گے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ لوگ کافی غصے میں ہوتے ہیں کیونکہ جرگہ نہیں بلایا گیا ہوتا۔ آرتک صاحب ان سے بات کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں کہ جرگہ کسی وجہ سے نہیں بلایا گیا تھا، ہم دوبارہ جرگہ بلائیں گے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب شاید اوغوز کی روایات کو بھول چکے ہیں اس لیے انہوں نے ہماری درخواست کو رد کیا۔ آرتک صاحب کہتے ہیں
ارطغرل کچھ مجبوری کی وجہ سے جرگہ نہیں بلا سکا۔ جیسے ہی وقت آئے گا وہ ضرور جرگہ بلائیں گے اور وہ لوگ متفق ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ میٹنگ کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ ترگت کہتا ہے ہم نے نعمان سے جنگ کی ہے بھائی، یہ اس کی نسبت کافی ہلکے ہیں۔ وہ کہتا ہے نعمان اور طرح کا آدمی تھا۔ دوسری طرف سیمن اپنے سپاہیوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے دشمن نے ہمیں شکست دی ہے، وہ ضرور ہمیں نہیں جانتا اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم کون ہوں گے، اور ہمیں بازار میں ہر طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ جو زیادہ سونے والا آدمی ہے، جس کے پاس زیادہ قیمت ہے، اس پہ ہمیں زیادہ دھیان رکھنا ہوگا، یہ نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ دولت مند ہو کر ہم پر ہی حکومت کرنا شروع کر دیں۔ تاجر کہتا ہے جو مسلمان ہوں گے ان کو میں دیکھ لوں گا، اور دوسرا آدمی کہتا ہے جو باقی لوگ ہوں گے ان کو میں دیکھوں گا۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ غلام بیچنے والے اس تاجر کو ہمیں پکڑنا ہوگا جس کا نام تیسن تھا، اور ہمیں یحییٰ کا اس کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ دنگرل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ دوسری طرف بازار کا سین شروع ہو جاتا ہے۔ اصلاحان خاتون ایک دکان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ اورال کے ساتھ اپنی قالینیں بیچنے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ سیمن میں سرائے میں بیٹھا ہوا ایک نیکلس صاف کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اصلاحان خاتون اورال کے آدمی سے پوچھتی ہے تمہیں اور اورال صاحب کو یقین ہے کہ ہماری قالینیں جو ہیں وہ وینس کے تاجر خرید لیں گے؟ اورال کا آدمی کہتا ہے مجھے اورال کی ہر بات پر یقین ہے۔ پھر اصلاحان خاتون اس سے پوچھتی ہے آپ کو یہ بھی یقین ہوگا کہ توختامش ایک غدار تھا؟ اورال کہتا ہے جی مجھے یقین ہے۔ اس کے بعد اورال اصلاحان خاتون کو کہتا ہے میں سیمن کے پاس جا رہا ہوں، مجھے اس سے ایک ذاتی کام ہے۔ اورال سیمن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور سیمن اس سے کہتا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم نے توختامش کا کام تمام کر دیا ہے، اب ہمیں جو بھی منافع ہوا کرے گا وہ ہم آدھا آدھا کریں گے۔ اورال کہتا ہے نہیں، وہ آدھا آدھا نہیں ہوگا، تمہیں صرف 10واں حصہ دیا جائے گا۔ سیمن جو ہار صاف کر رہا ہوتا ہے وہ اورال صاحب کو اس کی بیوی کے لیے تحفے میں دیتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے کا منظر شروع ہو جاتا ہے جس میں توختامش کی لاش لٹکی ہوتی ہے۔ جاندار توختامش کو دیکھ کر غمزدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے اور توختامش کا بیٹا آلیار قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ خوشی خوشی قبیلے پہنچتا ہے لیکن سامنے ہی اسے لاش لٹکی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ توختامش کی لاش ہوتی ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ یہ توختامش کی لاش کو آپ نے یہاں پہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ ایک غدار تھا، اس نے ہم پر حملہ کیا تھا، اس وجہ سے ہم نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس کو یہاں پہ لٹکایا ہے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں، اور ایسا ہرگز مت کریں۔ آلیار کہتا ہے سزا صرف جسم کے لیے ہونی چاہیے بابا، جسم کے لیے نہیں روح کے لیے ہونی چاہیے، اور ہم اب اس کے جسم کو سزا دے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نہلا کر غسل دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ جاندار صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک۔ دوسری طرف اورال اپنی قالینیں وینس کے تاجر کو دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں 300 سکوں کے عوض یہ اپنی قالینیں نہیں بیچوں گا، اس کی زیادہ قیمت لگائی جائے۔ اصلاحان خاتون کہتی ہیں کہ اتنی قیمت ٹھیک ہے، لیکن اورال اپنے لالچ کی وجہ سے زیادہ قیمت چاہتا ہے۔ وہ تاجر اس بات پر راضی نہیں ہوتا۔ اورال جانتا ہے اس تاجر کو وہ تمام قالینیں چاہیے کیونکہ وہ خالی ہاتھوں واپس نہیں جائے گا، تو وہ اس سے مہنگی قیمت پہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف آلیار توختامش کی لاش کا جائزہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھیں چیک کرتا ہے اور اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ضرور ان کو کچھ پلایا گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ دوسری طرف بازار کا منظر شروع ہوتا ہے۔ آدمی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ کل رات جس نے ہمارے مجرم کو بچایا اس کو سزا دی جائے گی۔
ارطغرل اور اس کے سپاہی وہاں ہی موجود ہوتے ہیں، وہ اپنی کلینیں لے کے آئے ہوتے ہیں اور ان کا سامنا اورال سے ہو جاتا ہے۔ اورال ارطغرل کو کہتا ہے اچھا تو آپ اپنے غلام کے ساتھ بازار تشریف لائے ہیں۔ وہ ارطغرل کو کہتا ہے کہ لگتا ہے اب آپ کا جنگوں میں دل نہیں لگتا، اب آپ کا بازار میں دل لگنے لگ گیا ہے، لیکن بازار میں اپنے حساب سے مت چلیے گا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ بازار کے تجربہ کار ہیں، اور وہ چلا جاتا ہے۔ اسلحان خاتون ارطغرل کو بتاتی ہے کہ وینس کے تاجر آئے ہوئے ہیں، اگر آپ نے اپنی کلینیں بیچنی ہیں تو آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ان کو 300 سکوں سے کم میں مت بیچیے گا۔ دوسرے سین میں دنگرل تیستن کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن تیستن اس سے جان چھڑوا رہا ہوتا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، دکانوں میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑوا پاتا۔ غلام کو کہتا ہے جو کام میں نے تمہیں دیا ہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ وہ غلام کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ طرف ارطغرل سرائے پہنچ جاتا ہے جہاں پہ سیمن اور تاجر موجود ہوتے ہیں۔ ارطغرل تاجر سے کہتا ہے لگتا ہے آپ کلینے خریدنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ تاجر کہتا ہے آپ کو خدا نے بھیجا ہے، مجھے کلینے ہی چاہیے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ میرے قبیلے کی عورتوں نے کلینے تیار کی ہیں، میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر پسند آتی ہیں۔ تاجر وہ کلینے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس سے اچھی کلینے میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ سیمون وہاں پہ حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف تیستن دنگرل سے بچنے کی کوششوں میں مصروف ہوتا ہے، لیکن دنگرل ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ دنگرل نے کچھ مانگنے والے جو کہ اس کے آدمی ہوتے ہیں ان کو اشارہ کراتا ہے اور وہ تمام مانگنے والے دنگرل کے ارد گرد پہنچ جاتے ہیں اور تیستن وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، ایک دکان میں چھپ جاتا ہے اور دنگرل کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ تیستن کا ایک آدمی دنگرل کو باتوں میں لگا دیتا ہے اور اتنے میں وہ تیستن کو کھو دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے کہ آپ مجھے کتنے سکوں کے عوض یہ قالین خریدیں گے؟ سیمون کہتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ میں 10واں حصہ لیتا ہوں ہر منافع کا۔ ارطغرل کہتا ہے جی میں جانتا ہوں اور میں آپ کو دوں گا۔ سیمون کہتا ہے ٹھیک ہے۔ سیمون ارطغرل کو کہتا ہے کہ آپ بہت چالاک آدمی ہیں۔ اس کے بعد وینس کا تاجر کہتا ہے کہ میں ان قالینوں کو 30 سکوں کے عوض بیچ سکتا ہوں ہر قالین کو۔ ارطغرل تاجر کو کہتا ہے ہم نے یہ قالینیں بیچنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں بلکہ یہ بیٹیوں کے جہیز کے لیے تھیں، لیکن ہمیں اس کو بیچنا پڑ رہا ہے۔ وہ تاجر کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ سیمن وہاں پہ کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل دندار کو کہتا ہے کہ یہ ساری قالینیں ان کے حوالے کر دو۔ تاجر کہتا ہے کہ نہیں، یہ قالینیں مجھے آگے لے کے جانی ہیں، اس کے لیے مجھے آپ کے سپاہی بھی درکار ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے بالکل، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی، میں اپنے سپاہیوں کو آپ کے ساتھ روانہ کروں گا۔ وہ تاجر کہتا ہے میرے بھی 2 سپاہی ان کے ساتھ ہوں گے اور آپ کا سامان بحفاظت پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد تاجر اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ ارطغرل کو اس کی قیمت ادا کی جائے۔ وہ ارطغرل کو سکے پیش کر دیتا ہے اور سیمن کہتا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے بالکل ٹھیک۔ وہ اپنے ہاتھ پہ تھوک پھینک کر ارطغرل کی طرف کرتا ہے، لیکن ارطغرل ہاتھ نہیں ملاتا اور اس کو کچھ سکے اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے۔ سیمن سکے لے کے دوسری طرف چلا جاتا ہے اور اپنی بہن ماریا سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل کو کیسے پتہ چلا کہ وینس کے تاجر یہاں پہ موجود ہیں۔ ماریا اسے بتاتی ہے کہ اسلحان خاتون نے بتایا اسے، میں وہاں پہ موجود تھی جب وہ ارطغرل کو بتا رہی تھی۔ ارطغرل ترگت سے کہتا ہے اب یہ آگے تمہارا کام ہے کہ تم نے یہ قالینیں بحفاظت پہنچانی ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ارطغرل ترگت سے کہتا ہے اپنے ساتھ کچھ سپاہی بھی شامل کر لینا۔ اس کے بعد اورال ایک دکان پہ موجود ہوتا ہے اور سیمن بازار میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم یہاں مغرور بادشاہ کی طرح بیٹھے ہوئے ہو، وہاں پہ ارطغرل نے تمام قالینوں کا سودا کر لیا اور وہ حیران ہو جاتا ہے اور یہاں پہ تیسری قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔